الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلاق الاصابع والصافة وقال انکم لا تدرون فی ایت البرکہ رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل ایک لیٹسٹ مسلمانوں کو بھی دیکھا گیا ہے اور منکرین کو بھی دیکھا گیا ہے۔ ہم منکرین کی بات کریں گے تو مسلمان تو پھر بھی مسلمان ہی ہیں۔ منکرین انگلیاں اور برتن جس میں سالن وغیرہ ہوتا ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے، رکابی بھی اسے کہتے ہیں، وہ چاٹنے سے نفرت کرتے ہیں۔ تعلیم تواضع کے لیے یہ حکم صادر کیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عیسائیوں نے پہلے یہ کام شروع کیا، پھر ان کی دیکھا دیکھی بعض مغرب زدہ لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ انگلیوں سے کھانا ناپسند کرتے ہیں، وہ چھری کانٹے اور چمچہ وغیرہ سے ہی کھاتے ہیں۔ عیسائی اور یہ ان کی دیکھا دیکھی سارے آج کے جو نئے مسلمان ہیں یہ کام کرتے ہیں۔ عیسائی تو چلو اس عمل پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ ناخن کٹواتے نہیں ہیں، ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، پانی سے استنجا کرتے نہیں ہیں، کاغذ سے ہی یا ٹیشو پیپر سے ہی یا کپڑے سے پونچھتے ہیں۔ ان وجوہ سے، یعنی ان وجوہات کی وجہ سے ان کے ناخن زہریلے ہوتے ہیں، سمیل والے بھی ہوتے ہیں اور ان میں میل بھرا رہتا ہے، کاٹتے جو نہیں ہیں۔ آج کل کی ہماری بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ انگلیوں سے کیسے کھائیں؟ منہ کی طرف لے جائیں گے تو ناک سمیل محسوس کرے گا، ناخنوں میں نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، پیشاب پخانہ اس میں جمع ہو جاتا ہے بڑے ہونے کی وجہ سے، میل مٹی وغیرہ سے بھرا ہوتا ہے۔ مسلمان ہی عمل کیوں کرے؟ مسلمان تو وضو کرتے ہیں، ناخن کٹواتے ہیں، ہر ہفتے کٹواتے ہیں، کاٹتے ہیں، ہر وقت وضو میں 4 وقت 5 وقت 5 وقت کہیں اور نہ کام خراب ہو جائے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ زیادہ بھی پڑھنے والے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، کچھ تو ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، رات کو وضو کر کے سوتے ہیں۔ یعنی وضو کم از کم بھی اگر وہ کرتے ہیں تو 5 مرتبہ لازم کرتے ہیں، اگر 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو۔ بعض ایک وضو سے کئی نمازیں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، جیسے عصر کو وضو کیا، عصر مغرب اور عشاء پڑھ لی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یا ظہر کا کیا، عصر بھی بیچ میں پڑھ لی، لیکن اکثر لوگ عصر اس کے ساتھ مغرب اور عشاء پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وضو کی وجہ سے ان کے ناخن انتہائی صاف رہتے ہیں۔ پھر استنجے میں عموماً شہری زندگی میں خاص طور سے، اب تو گاؤں میں بھی ایسے ہے، لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں، اگر کہیں ڈھیلا استعمال کرنا بھی پڑ جائے تو وہ بھی ہے تو درست ہی ہے، لیکن بعد میں جب موقع ملتا ہے تو پانی سے دھوتے ہیں، ان کے ناخن ہوتے ہی نہیں، ان کے یہ جو پورے ہیں وہ میلے ہوتے ہی نہیں۔ بڑے بڑے ناخنوں کا میل اندر نجاست بھرے رکھتا ہے۔ ہمارے اسلاف عزیزان گرامی قدر ہمیشہ ہی انگلیوں سے کھاتے رہے ہیں، نہ کوئی بستر مرگ پر زیادہ دیر پڑے، نہ وہ زیادہ بیمار ہوئے، نہ کوئی ڈاکٹرز، نہ کوئی آپریشنز، نہ کوئی اسپتال، کوئی ایسی باتیں نہ ہوتی تھیں جو آج کل مسلمانوں میں بھی آ گئی ہیں اور یقیناً یہ گندگی کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو وہ اسلاف ہمارے زیادہ توانا بھی تھے۔ صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، اولیاء کرام کو دیکھیں، صالحین کو دیکھیں، شہداء کو دیکھیں۔ فوج میں لوگ بڑی صفائی رکھتے ہیں، حکم ہوتا ہے نا صفائی کرنے کا۔
تو بہرحال وہ توانا تھے، طاقتور تھے، زیادہ عمر خوشحال ان کی گزرتی تھی، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس ان کی عمریں زیادہ نہیں گزرتی تھیں۔ پھر اگر دیکھا جائے اس میں حکمتیں کیا ہیں، سب سے پہلے تو آنکھ کھانا ٹیسٹ کرتی ہے کہ اس میں کوئی کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی کیڑا تو نہیں ہے، کوئی کچرا وغیرہ تو نہیں ہے، کوڑا تو نہیں ہے۔ پھر انگلیاں جب اس کو انگلی سے توڑتے ہیں نوالا یا سالن، وہ بھی اس کی گرمی کا چیک کرتی ہیں، سردی کا چیک کرتی ہیں۔ پھر ناک کے قریب جب نوالا لے کے جاتے ہیں تو خوشبو محسوس کرتی ہیں، چمچ سے تو دور ہوتا ہے نا، تو محسوس ہوتی ہے۔ پھر جو ہے زبان اس کا ذائقہ چیک کرتی ہے، تازہ ہے یا باسی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، گلا ہے، سڑا ہے یا نہیں، محسوس کرتی ہے زبان۔ پھر دانت اس کو دیکھتے ہیں صاف ہے یا اس میں کوئی کرکرا پن تو نہیں ہے۔ تو یہ سارے ٹیسٹ ہیں کھانے کی، جو ہاتھ سے برکت میں ہمیں سارے ٹیسٹ جو ہیں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا صاف ستھرا ہمارے گلے سے اترتا ہے۔ چھری کانٹے سے کھانے سے بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب منہ میں ڈالا تو پتہ لگا جناب بڑا شدید گرم ہے، اب نکال بھی نہیں سکتے، ساری محفل میں بیٹھے ہیں تو اب منہ میں رکھو، زبان بھی جل گئی، گال بھی اندر سے جل گئے، مسائل ہے نا۔ تو ایسا کئی دفعہ ہو جاتا ہے، ہم لوگ بھی جب چمچ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ چمچ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، یہ ویسے بھی چوری کانٹا چمچ سے کھانا ترکوں کی ایجاد ہے، انگریزوں کو تو کھانے نہیں آتا۔ آپ ہپیوں کو دیکھیں، ان کے جو فلمیں ہیں پرانی دیکھیں، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں، پکانے کا طریقہ نہیں، ان کو کوئی واش روم کچھ نہیں۔ تو اب آ کے مسلمانوں کو دیکھا دیکھی انہوں نے یہ کام اپنے سیٹل کیے ہیں۔ بہرحال کافی ڈیٹیل میں نے بات کی، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم دانے ہاتھ سے 3 انگلیوں سے کھانا جو ہے وہ کھانا چاہیے۔ اسی طرح پینا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے، دانے ہاتھ سے۔ یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے، یعنی پیالہ چاٹنے میں برکت ہے یا انگلیاں چاٹنے میں برکت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کھانے میں برکت ہو، جو انگلیوں کے ساتھ رہ گیا ہو، تو جو تم نے ہاتھ دھو دیے نہیں چاٹے تو برکت تو تم نے دھو دی، پیٹ تم نے بھر لیا۔ تو اسی طرح انگلیاں دھونے سے برکت گئی، اسی طرح پیالہ ہے، اگر تم اس کو انگلی سے نہیں چاٹتے تو پھر بھی برکت دھل جائے گی۔ تو یہ جو فرمایا نا قال انکم لا تدرون فی ایۃ البرکہ، یعنی فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ کس میں برکت ہے، انگلیاں چاٹنے میں یا پیالہ چاٹنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔